حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پرنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی، اور اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ جس نے بے مانگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مسلمہ کو اس کا بھرپور فائدہ بھی ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن ہماری ایمانی حرارت بڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم لپک لپک کر اللہ کے گھروں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور ایک سننے کے جذبے سے، سیکھنے کے جذبے سے ہم اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ سوچا کہ آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا جائے، تیری رہبری کا سوال ہے، اس لیے کہ آئے دن ملک، دنیا، ریاست، محلہ، خاندان، سوسائٹی، برادری کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے، یہ سوالیہ نشان ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، کس احساس کمتری کا شکار میں اور آپ ہو رہے ہیں۔ ہم نے ہر برائی کو دیکھا اور کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے ہر غلط کام کو دیکھا تو کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، امت محمدیہ کا ہر فرد ذمہ دار ہے اچھائی اور برائی کے لیے۔ سوال سب سے کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے
تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے محلے اور شہر قصبے کے اندر یہ برائی پنپ رہی تھی، کیا تم نے برائی کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ بنے؟ کیا تم نے برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشن چلایا؟ کیا تم نے کوئی مہم چلائی کہ فلانی برائی پنپ رہی ہے، اس برائی کو کیسے ختم کیا جائے؟ نہیں عزیزان محترم، رہبر دو قسم کے ہوتے ہیں عزیزان محترم۔ ایک رہبر ہوتا ہے جو گھر کے والد اور والدہ ہوتی ہیں، ماں اور باپ کو رہبر کہا گیا، رہنما کہا گیا۔ اسی ضمن میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات کی اور کہا کہ اولاد کا سب سے پہلا مسکن، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! جو ماں کی گود سے انسان سیکھ کر نکلتا ہے وہی معاشرے میں پھیلاتا ہے، جو باپ کی تربیت میں لے کے نکلتا ہے وہی معاشرے کے اندر خاندان اور قبیلے میں انسان لے جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ دونوں رہبر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ان دونوں نے استعفیٰ لے لیا، ان دونوں نے یہ کہہ کر اپنے پلڑے جھاڑ لیا کہ اب پیدا کر دیے ہیں میاں، پڑھا دیا ہے، ڈگری دلا دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کیا کمانا ہے، کیا رکھنا ہے، کیا کھانا ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں بن سکتے اس کے۔ اولاد کے کانوں میں جب یہ ہم نے غلط بیانی کی اور ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل اور دماغ پر یہ الفاظ جب پیوست ہوئے تو ان لوگوں نے غلط قدم کو اٹھانا گوارا کر لیا۔ اس لیے کہ جس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا اس ریوڑ کی طرح ہے۔ اس ریوڑ کی مثال دی گئی کہ بکریاں ہیں کہ بہت سارے بکریاں چل رہی ہیں، لیکن 100 بکریوں کے لیے 100 ہانکنے والے نہیں ہوتے، بلکہ 100 بکریوں کے لیے اس بھیڑ اور بکریوں کے لیے اس ریوڑ کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے جو اس 100 کے 100 کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی لکڑی کے ایک اشارے پر کوئی دمبا یا کوئی بیل یا کوئی گائے اپنا راستہ بدل کر دوسرا راستہ نہیں جا سکتی، الا یہ کہ وہ اپنی چھڑی سے اشارہ نہ کر دے۔ یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا امت محمدیہ کو، یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا ذمہ داروں کو، یہ جو ہے اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا اسلام کے ذریعے سے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے عزیزان محترم، ایک رہبر جو گھر سے نکلنے والا ہوتا ہے، جو ماں اور باپ کی شکل میں رہبر ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوشی کا اعلان کر دیا، تو دوسرا رہبر جو تھا وہ اسلامی شکل میں تھا، وہ اسلام کو جاننے والا تھا، وہ مسجد کا امام بھی تھا، وہ مسجد کا خطیب بھی تھا، وہ مسجد کا مؤذن بھی تھا۔ جس گھر کے اندر سے تم کو ہدایت ملنا تھا، جس گھر سے تم کو نصیحت ملنا تھا، جس گھر سے تم کو جو ہے نا عبرت ملنا تھا، آج ان گھروں کا عالم میں نے اور آپ نے کیا کر کے رکھ دیا کہ نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے مؤذن صاحب انتظار کرتے ہیں کہ مسجد کو کب لاک ڈال دیا جائے، کب یہ مسجد کو بند کر دیا جائے، کب مصلیوں کو گھروں سے اس گھر سے نکال دیا جائے۔ جب یہ رہبری تمہاری ختم ہو گئی تو امت بکھر بکھر کے آ گئی، امت بکھری بھی ہو گئی۔ آج امت کا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی اسے جو ہے نا راہ بتانے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے اسلام کو ہم نے جماعتوں کی شکل میں کاٹ کے رکھ لیا۔ ہر جماعت سمجھتی ہے کہ میں حق پر ہوں، ہر جماعت سمجھتی ہے کہ میرا آدمی صحیح ہے۔ ارے چلو ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن اپنے جاننے اور ماننے والوں کی تربیت تو تم صحیح کرو نا، ان کے اخلاق کو درست کرو، ان کو بہترین مسلمان بنا کے معاشرے میں پیش تو کرو۔ آج سارے کا سارا معاملہ اوندھا چتا میں نے اور آپ نے کر دیا، اور الزام لگاتے ہیں کہ ہائے آج یہ ہو گیا، الزام لگاتے ہیں کہ ہائے میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا، ہائے الزام لگاتے ہیں کہ میرے اخراجات کے لیے اولاد خرچ برداشت نہیں کرتی، الزام لگاتے ہیں کہ میرے نام کو مٹی میں ملا دیا، الزام لگاتے ہیں مؤذن اور امام اور خطیب مل کر کے کہ مصلی مسجد میں نہیں آتے، یہ نماز ادا نہیں کرتے، یہ اذان بھی سنتے ہیں لیکن وقت پر نہیں آتے، 2-2 3-3 آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ ارے ذرا احساس تو پیدا کرو، اپنے اندر ایک احساس تو پیدا کرو اے گھر کے ذمہ داروں کہ اللہ نے تم پر بہت بھاری اور بڑی ذمہ داری تم پر عائد کی ہے، اور ذمہ داری کا احساس دلا کر تم کو یہ خوشخبری بھی اپنی اولاد کے لیے دلا دی۔ اور کہا گیا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں اپنے ماں باپ کی تربیت میں بہترین انسان
इंसान बन जाना, अपने माँ बाप की तरबियत में अच्छे अखलाक के और किरदार वाला बन जाना, अपने इस्लाम और अपने नाम और अपने खानदान के नाम को रोशन करने वाला बन जाना। तभी तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाहु अकबर। जन्नत में अगर जाना हो तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, वो बाप कहलाता है। और जिस जन्नत में तुम जाकर आराम लेना चाहते हो उसको माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने ला दिया। वजह क्या थी होगी अज़ीज़ान मोहतरम कि किन माँ बाप को अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने और मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का दरवाजा भी बताया, उनके कदमों के लिए जन्नत को भी जो है ना रास्ता करके बता दिया। औलाद की तरबियत करने वाले माँ बाप के लिए, औलाद की निगहदाश्त करने वाले माँ बाप के लिए आज तो मेरा और आपका मामला क्या हो गया है, आज हमारी तरबियत कैसी हो रही है। बच्चा शऊर को आ जाता है, 5-6 साल का हो जाता है, हमने जहन में ये बिठा लिया 7 साल के बाद नमाज है, बच्चे पर कोई सख्ती नहीं की जाती, बच्चे को कोई बताया नहीं जाता, बच्चे को समझाया नहीं जाता, उसको साथ में लेकर नमाज अदा नहीं की जाती। माँ अगर घर में नमाज अदा करती है तो बेटी को साथ में लेकर अदा करनी चाहिए, चाहे बच्ची वह छोटी क्यों ना हो। बच्चा अगर छोटा है आपका, बाप अगर नमाज के लिए जाता है तो उसे तरबियत देनी चाहिए। ये है माँ और बाप की जिम्मेदारियां। रहबरी का सवाल है। आज सबसे बड़ा सवाल उम्मत मोहम्मदिया के बिखरने और बिछड़ने के अंदर ये सवालात है जो मुझे और आपको अपने आप से और अपने खानदान और माशरे से करने की जरूरत है। मामला यहां तक आ गया जब आपने रहबरी नहीं की अपनी औलाद की, अपने बच्चे और बच्चियों की रहबरी आपने नहीं की, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके जहन के अंदर आपने ये डाल दिया, यहां पर भी माँ बाप की रहबरी गलत हुई और माँ और बाप ने अपने बच्चे के जहन के अंदर ये डाल दिया कि देखो मियाँ बेहतरीन पढ़ना है, बेहतरीन डिग्री हासिल करनी है, बेहतरीन जो है ना कमाई करना है, अमेरिका और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तुम्हें जाना है, वहां से तुम्हें कमाई करनी है। अब हम तो गुर्बत की जिंदगी गुजार लिए, अब तुम्हारे हाथ में है, हमने पढ़ा लिखा कर तुम्हें बड़ा आदमी बना दिया है, अब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी को संवारो। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। वो उस लड़के के कान में आपने गलत रहबरी कर दी, वो लड़का उसी बात को लेकर चलता रहा, वक्त और हालात गुजरते रहे, उस पर नमाज फर्ज हो गई। अब नमाज का मामला जब आ गया तो सबसे पहली गलत रहबरी का उसूल आपने ये बना दिया कि खुद फजर की नमाज में आप उठते हैं और ठंडे पानी से आप वुजू बनाते हैं, आपका जवान बेटा आपके घर में सोया पड़ा रहता है, आपकी जवान बेटी आपके घर में सोई पड़ी रहती है, उसकी रहबरी आपने सही नहीं की, उसको नींद से आपने नहीं जगाया। बताया यही गया कि वो माँ बाप जहन्नुम में जाएंगे जो अपने औलाद की रहबरी सही नहीं करते, और वो बाप की नमाजों को ज़ाये कर दिया जाएगा जो बाप खुद अपनी नमाजें अदा करता हो और अपनी औलाद को नमाज का पाबंद ना बनाता हो, इस्लाम का पक्का और सच्चा सिपाही ना बनाता हो, उस माँ और बाप की नमाजों को ज़ाये कर दिया जाएगा। आज माशरा बिलक रहा है, माशरा तड़प रहा है, माशरा परेशान है, हर शख्स परेशान है, शिकायतें लेकर माशरे में घूमते हैं, खानदान कस्बे और लोगों तक जाते हैं, लेकिन कभी मैंने और आपने अकेले में बैठकर ये नहीं सोचा कि हाय मेरी औलाद अगर ये मामला अगर हो रहा है मेरे साथ तो मैंने क्या जुर्म किया है अपनी जवानी में, क्या मुझे रहबरी गलत मिली या मैंने अपनी औलाद को रहबरी गलत कर दी। ये सोचने का मुकाम है अजीजान मोहतरम। आज भी वक्त है मेरे और आपके पास, आज भी वक्त है मेरे और आपके पास कि आत्मीनान से अपने घर में अपने अहले खाना के साथ बैठिए, उनकी तरबियत आप कीजिए, उनसे दुख और दर्द को दरियाफ्त कीजिए, उनकी परेशानियों को दरियाफ्त कीजिए, उनकी खुशियों को तलाश कीजिए, उनको क्या कमी है आप देखिए। अल्लाह ने एक रुतबा एक मुकाम बना दिया, आपको एक मुकाम और एक रुतबा अता कर दिया, लेकिन आज मामला क्या है कि किसी से ज्यादा मोहब्बत, किसी से कम मोहब्बत, किसी को ऊंचा उठा देना, किसी को नीचे बिठा देना, किसी से ज्यादा लेन देन, किसी से कम लेन देन। अल्लाह अकबर। कितनी शिकायतें हैं, कितनी शिकायतें हैं माँ बाप की और रहबरों की शिकायतें, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर रहबर खुद शिकायत करने का निकल जाए तो उनके मातहतीन रहजन निकल जाते हैं, उनके मुखालिफ निकल जाते हैं, इस्लाम की तबाही का जरिया बन जाते हैं।
नबी की सुन्नतों को पामाल कर जाते हैं। और आज नौजवान नस्ल का मामला यही है। बाप या तो फिर रहबर बेचारा कमाने के लिए बरसों तक बाहर निकल गया, अपनी जवानी लगा दी, अपना वक्त लगा दिया इस बुनियाद के ऊपर कि घर नहीं है घर बन जाए, बेटी की शादी नहीं हुई है हो जाए, बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई है हो जाए, अखराजात बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं चले जाए। अरे तुम्हारा काम था कि तुम अपने औलाद के साथ रहकर उसकी बेहतरीन रहबरी करते, उसकी अच्छी तरबियत करते। रिस्क का देना और लेना अल्लाह के जिम्मे है। जब हमने अल्लाह के कानून में मदाखिलत कर ली और हमने सोचा कि मैं अगर करूंगा तो ये होने वाला है, मैं अगर ये करूंगा तो ये होने वाला है, मैं कमाऊंगा तो मेरा घर चलने वाला है, जब ये सवाल या निशान मेरे और आपके जहनों में पैवस्त जब हुआ तो हमारी रहबरी हटती चली गई। अब जब औलाद बगावत पर आ जाती है, लड़का हो या लड़की हो, अपने माँ बाप के साथ रहबरों के साथ जब बगावत पर उतर आती है तो फिर वही माँ बाप माशरे में दंदनाते फिरते हैं और रहबरी आपने सही नहीं की। अब रहजन का मौका आ गया तो उसी औलाद की शिकायत लेकर हम घूमते हैं। गर्ज कहने का मकसद ये है जीज़ान मोहतरम, आप रहबर बन जाइए, आज से बन जाइए, अभी से बन जाइए, वरना रहबर से बहुत बड़ी पूछ होने वाली है। कोई रहबर कायनात का बचने वाला नहीं है। इसीलिए कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ऐ लोगों तुमसे तुम्हारी रुइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। सहाबा कराम पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हाकिम है रुइयत में, हम महकूम है रुइयत में, एक हाकिम है मुल्क का, क्या उसी से पूछोगी? मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे तो पूछोगी सारे मुल्क के लिए, सारे इलाकों के लिए, सारे लोगों के लिए, लेकिन जो घर का जिम्मेदार होता है वो रहबर है, उससे भी अल्लाह ताला बास पुरस करने वाला है कि तेरी रहबरी में तूने क्या किया। हमारे जहन से ये सवालात खत्म हो गए और हमने इंग्लिश का दिलदादा अपनी कौम को बना दिया, अपनी औलाद को बना दिया। बच्चों को नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम, आपने रहबरी नहीं की। कलमे का मफ़हूम नहीं मालूम, आपने रहबरी नहीं की। बच्चों को कुरान सही पढ़ने नहीं आता, आपने रहबरी नहीं की। रोज़े के क्या फ़राइज़ हैं आपने नहीं बताया, हज कैसे करना है आपने नहीं समझाया, लोगों के अखलाकों के साथ अखलाक से कैसे मिलना है आपने नहीं बताया। अपनी रहबरी को आपने रहज़न समझकर छुपा दिया और बच्चा बद अखलाक निकल कर बाहर किसी का क़त्ल भी कर रहा है, वाइटनर का इस्तेमाल भी कर रहा है, शराब का आदी भी बन रहा है, चेहरे से दाढ़ी भी मोड़ रहा है, बेनमाजी भी वो हो रहा है, कुरान वो नहीं पढ़ रहा है, लोगों के सामने बदतमीजी वो कर रहा है। किसका नाम खराब होता है? कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना बच्चा ऐसा कर रहा है, उसके बाप के नाम से साथ याद किया जाएगा कि वो कहा जाएगा कि हाय फलाने का बेटा देखो माशरे में क्या कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये रहबर है जो घरों के रहने वाले हैं। अपनी रहबरी से किनारा कशी जब इख्तियार कर ली तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने माशरे के अंदर खातिलों को जन्म दे दिया, माशरे ने पॉकेट प्लेयरों को जन्म दे दिया, माशरे ने बेनमाजियों को जन्म दे दिया, माशरों ने रैन गिरावरों को जन्म दे दिया। जब रहबरी होती थी, जिस वक्त रहबर अपनी जिम्मेदारी समझकर बागडोर संभाले हुए थे, तो उस वक्त अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जलीलुल क़द्र मुहद्दिस पैदा हुआ था। जब उन रहबरों ने रहबरी का उसूल अपनाया था, इमाम अहमद बिन हंबल जैसा जय्यद आलिम पैदा हुआ था जिसने खलीफा के सामने सरेंडर होने से इनकार कर दिया और इस्लाम की बागडोर को मजबूती से थाम लिया था। जब रहबरों ने अपने रहबरी का सबूत दिया, इमाम अबू हनीफा जैसा जय्यद आलिम पैदा हुआ था। जब रहबरों ने अपने रहबरी का सबूत दिया था, जुबैर बिन अव्वाम जैसा जय्यद जो है ना एक मुजाहिद पैदा हुआ था। और जब रहबरों ने अपने रहबरी का उसूल अपनाया था, इस इस्लाम की बागडोर को संभालने के लिए, दुश्मनों को घुटने टिकाने के लिए, दुश्मनों के सफ़ों में इंतशार पैदा करने के लिए, इसी सरजमीन पर अल्लाह ने रहबरों की रहबरी के अंदर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैदा किया था। जानो रहबरों, तुम्हारी रहबरी का कितना बड़ा जो है ना मुकाम है। आज मैं और आप अपने रहबरी से भाग रहे हैं, मैं अपनी रहबरी से भाग रहे हैं। कहां तक तुम भागोगे, कहां तक दौड़ोगे,
کہاں تک اپنے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو گے؟ اس وقت اولاد کی سدھارنے کی جو ہے ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں جب وہ درخت جو ہے تنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی پیڑ مضبوط، اس کی شاخیں مضبوط، آپ اس وقت میں کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرنا، اب وہ درخت جھکنے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت آپ اس کی رہبری کرنا چاہیے تھا جب وہ بالکل کم سن تھا، چھوٹا سا تھا، اس کو ایک بازو لکڑی لگا کر سیدھا جو ہے نا چلنے کی ترغیب جھاڑ کو کی جاتی ہے، ایک بیل ہے تو رسی باندھ کر اسے لٹکایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ بیل پھیل اور پھولتی رہے۔ یہ تمام تر نشانیاں ہیں جس کو میں نے اور آپ نے پسے پشت ڈال دیا، جس کی بنیاد کے اوپر آج معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کا اصول بتاتے ہوئے کہا کہ بچے پر 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہے۔ اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ماں اور باپ کے لیے 2 ذمہ داریاں دی گئی، رہبری کے اصول سکھائے گئے۔ وہ رہبری کے اصول اگر میں اور آپ آج اگر دریافت اگر کر لیں اور اس رہبری کے اصول کو اپنا لیں تو یہ بکھری ہوئی اولاد سدھر سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کو رہبر بتاتے ہوئے کہا کہ بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ نماز اگر نہ پڑھے تو اپنے ہاتھ میں چھڑی لو، اس کی پیٹھ پر مار مارو، اسے سدھار دو اور اسے سختی کے ساتھ معاملہ کرو۔ اگر تب بھی وہ نہیں سدھرتا ہے تو اس کا بستر نکال کے باہر کر دو، الگ سلا دو اسے۔ یہ تھے رہبروں کے اصول، یہ ہے رہبرانہ نظام۔ آج کہاں ہے ذرا بتائیے، آپ بتائیے تو صحیح کہاں ہے رہبری؟ تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہبر اگر سدھر جائے تو انشاءاللہ رہزنوں کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ رہزن ڈاکہ ڈالنے والے کو کہا جاتا ہے، مخالفت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، دھوکہ دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ رہزن مت بنو، رہبر بنو۔ اور میں اولادوں سے بھی کہوں گا کہ اگر کسی صورت میں آپ کی تربیت اگر اچھی نہیں ہوئی ہے تو پلٹ کر دوسرا نقطہ نکل کر آتا ہے جہاں سے ایک بچے کی رہبری ہو سکتی ہے، ایک بچے کی رہبری ہو سکتی تھی، لیکن آج ہم نے ان دروازوں کو لاک ڈال کر بند کر دیا اور کہا کہ میاں اذان سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آنا، تمہارے لیے طہارت خانہ بھی رہے گا، مسجد بھی تمہارے لیے رہے گی، لیکن فرض نماز تمہاری ختم ہو گئی، 2 رکعت نماز تم ادا کر لو۔ تو اب یہ رہبر کرنے والا گھر تمہارے لیے بند ہے، اب تم کو جو بھی کمی ہوگی وہ معاشرے سے ڈھونڈ لینا۔ اور جب وہ بچہ باہر نکل گیا نماز پڑھ کے اور اس کا دل للچاتا ہے کہ کچھ دیر اور میں مسجد میں بیٹھ جاؤں، کچھ دیر اور میں مسجد میں قرآن پڑھ لوں، کچھ نصیحت کو مسجد سے حاصل کر لوں، مسجد کے امام کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی تجوید کو درست کر لوں، اپنی خامیوں کو درست کر لوں، کون ملتا ہے ذرا بتائیے مجھے آپ؟ کون ملتا ہے عزیزان محترم؟ امام صاحب بھی نماز پڑھاتے ہی غائب، مؤذن صاحب بیچارے 15 منٹ کے بعد میں انہوں بھی غائب، اور کوئی آدمی اگر کوئی مجبوری لے کر اللہ کے گھر تک چل کر آنے کی جرت کوشش کرتا ہے کہ چلو یہاں سے میں فیصلہ لوں گا، جائیداد کا فیصلہ لوں گا، ماں باپ سے ناانصافی کا فیصلہ لوں گا، دوست سے غداری کا فیصلہ لوں گا، اور کوئی معاملات میری زندگی کے ہیں، چلو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں جو ہے نا رہبری حاصل کروں گا اور یہاں سے کچھ سیکھوں گا۔ وہ مایوس جب آتا ہے بندہ، خوشی خوشی آتا ہے وہ بندہ، اور مسجد کے قریب جب پہنچتا ہے تو اس کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مسجد کو تالا پڑا ہوا ہے، کوئی ذمہ دار وہاں پر موجود نہیں، امام اور مؤذن بھی وہاں پر موجود نہیں۔ وہ مایوسی کے حالت میں جب پلٹ کر معاشرے میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے اور بغاوت پر اسے لا دیتا ہے، اور بغاوت جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو وہ معاشرے اور ماحول کے لیے، انسانیت کے لیے ایک کربناک ثابت ہوتا ہے، اور بغاوت جب اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہ بغاوت کا بھرپور جو ہے نا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب مؤذن دوبارہ پکارتا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، وہ پلٹ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بے وقوف،
مجھے جب پیاس لگی تھی جب تو تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے جب بھوک لگی تھی تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پریشانی کے عالم میں تھا، مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے گھر کی جانب آیا تھا، وہاں کا کوئی ذمہ دار مجھے مل جائے اور میری پریشانی کا حل مجھے بتا دے اسلامی طور پر۔ اس وقت میں تو مجھے کوئی گلے نہیں لگایا، کوئی مجھے ملا نہیں، مسجد بند تھی، میں انتظار کرتا رہا۔ جا، اب مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، بیشتر لوگ بے نمازی ہونے کا یہی اصول ہے کہ مساجد کو طاق نہ کیا جائے، مساجد کو ہر وقت کھلی رکھا جائے، مساجد کو ہر وقت تالا نہ ڈالا جائے، مساجد کو عام طور پر اس کے دروازوں کو کھلا رکھا جائے۔ پتہ نہیں کون مظلوم آ جائے، پتہ نہیں کون ماں بھٹک کر آ جائے، پتہ نہیں کس بہن اور شوہر کے درمیان میں جھگڑا ہو انصاف کے لیے آ جائے، پتہ نہیں کوئی دو بھائی بہن مل کر کے اپنی جائیداد کے بٹوارے کے انصاف کے لیے آ جائے، پتہ نہیں کوئی جو ہے نا کوئی اور مسائل کو دریافت کرنے کے لیے آ جائے۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہماری مساجد کو جو قفل ڈال دیا گیا ہے، ہم نے اپنی تہذیب پر قفل ڈال دیا، اخلاق پر قفل ڈال دیا، بگڑتے ہوئے قوم کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا۔ اور جب بھی یہ بچھڑی ہوئی قوم، یہ بد اخلاق قوم باہر نکلتی ہے تو وہ مظاہرہ کرتی ہے جس سے میرے نبی کی سیرت بدنام ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، آج شدید ضرورت ہے کہ یہ دو رہبر اگر سدھر جائیں انشاءاللہ، یہ دو رہبر اگر جو ہے نا عمدہ ہو جائیں انشاءاللہ، تو پھر دیکھنا ہندوستان کی سرزمین پر پھر ایک اشفاق اللہ خان ضرور جنم لے گا، اور پھر دیکھنا کہ ایک ابوالکلام آزاد ضرور جنم لے گا۔ اگر میں اپنے گھر کی ذمہ داری کو رہبری کو درست کر لو، مساجد کے امام اور خطیب حضرات، مؤذن حضرات اپنی جو ہے نا رہبری کو اگر مضبوط اگر کر لیں اور یہ لوگ سدھر جائیں تو یہ معاشرہ سارے کا سارا سدھر کر کے آئے گا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ 8 دن میں ایک مرتبہ یہ قوم آتی ہے، وہ بھی کب آتی ہے؟ خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک صف پوری بھی نہیں ہوتی، 1.5 صف بھی پوری نہیں ہوتی، 8-10 آدمی کے درمیان میں خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبہ ختم ہونے تک تمام کا تمام مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں۔ یہ رہبری کون کرے بھائی؟ ان کو کیسی عادت ڈالی جائے کہ میاں جمعے میں آپ اذان سے پہلے مسجد میں رہو، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں رہو، خطبہ شروع ہونے کے بعد جاؤ گے تو تمہارا شمار جمعے والوں میں نہیں ہوگا۔ کیا یہ رہبری ہو رہی ہے؟ امام صاحب بیچارے تنخواہ کے محتاج، خطیب صاحب ہر جمعے کو 500 روپے کے محتاج، معاف کرنا اگر زیادہ کہہ رہا ہوں۔ حالات تو یہ بنا دیے، کہاں سے رہبری ہو اس قوم کی؟ دو ذمہ داروں نے اپنے رہبری سے دور بھاگ گئے، دونوں رہبروں نے اپنی ذمہ داری کا جو ہے ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اور احساس کم تری کا شکار جب ہوئے تو معاشرہ بکڑ کر بچھڑ کر آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ آج مساجد تباہ کی جا رہی ہیں، مساجدوں کو مخفل کیا جا رہا ہے، مدارس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، علماء کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ جو بولتا ہے آواز نکال کر، قوم کو جو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پورے لوگوں میں 25 لوگوں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کی نشاندہی بھی بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں لوگ کہ یہ آدمی ہے جو لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم تو بس سیکولر ہیں بھائی، ہم نارمل مزاج کے ہیں، ہم کسی پر سختی نہیں کرتے، جوتی کی نوک پر سیکولرزم۔ اسلام قبول نہیں کرتا سیکولرزم کو، اسلام کبھی سیکولرزم تھا نہ ہے اور نہ رہے گا کبھی۔ یہ جمہوریت کی دین ہے کہ ہم کو سیکولر بنا کر ان کی پوجا پاٹ، ان کی عبادت، خبروں کی پوجا، جھنڈے، نمازوں سے دور، مساجد سے دور، وہ تہوار، وہ عید میں شریک ہونے کا موقع دے دیا۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، اسلام کبھی سیکولر تھا نہ ہے اور رہے گا۔ اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام کا اپنا مقام ہے، اسلام کے ماننے والوں کا الگ مقام ہے۔ وہ مقام تم حاصل تو کرو نا کبھی، تم حاصل تو کرو کبھی، کب اٹھو گے آخر تم؟ حالات اتنے کربناک ہو گئے، معمولی بات کے اوپر ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے۔ ٹولی چوکی کے علاقے میں کل ہی ایک بھائی نے اپنی بہن کا قتل کر دیا معمولی جائیداد کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا آخر؟ کون رہبری کرے ان لوگوں کی؟ آج تقریباً ان پڑھ نوجوان جو ہیں
وہ وائٹنر کا نشہ کرتے ہوئے سڑکوں پر دھوم مچا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں، بوڑھوں کے ساتھ بے عزتی کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان کی رہبری کرے تو کون کرے؟ آخر کون رہبر ہے؟ تم کو اٹھنا پڑے گا، تم کو جاگنا پڑے گا، تم کو اپنے ہاتھوں میں باغ ڈور سنبھالنی پڑے گی۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اس محتاجی کا ازالہ بھی قرآن کے ذریعے سے کر دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کے دیکھ لینا، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، کل یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جائیں گے؟ نبی آتے ہیں جانے کے لیے، لیکن اسلام ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ اللہ اکبر! سمجھا دیا گیا، اصول بتا دیا گیا۔ محتاج کسی کا نہیں ہے۔ مجھے غرض ہے اسلام کی، میں اسلام سے مطلب رکھتا ہوں، مجھے چاہیے اسلام جس کے ذریعے سے میری پہچان مسلمان ہے، اور میں مسلمان اگر پکا اور سچا بن جاؤں تو اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دے گا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ آج اسلام کو اپاہج بنا دیا۔ ہم نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ ہم ہیں تو اسلام ہے، ورنہ ہم نہیں ہیں تو اسلام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ یہ تصورات کو ختم کر دیجئے، تصورات کو ختم کر دیجئے، قرآن کی تعلیم کو عام کر دیجئے۔ اب وہ وقت ختم کر دیجئے کہ بچے کو انجینئر بنانا ہے یا ڈاکٹر بنانا ہے۔ اب یہ سوچئے، ماں باپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت لینا چاہتے ہیں، اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، تو ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ وقت آ چکا ہے، اب بہترین راستہ اللہ نے یہ تمام کے تمام امراض کو پھیلا کے مسلمانوں کو سدھرنے کا موقع دے دیا۔ وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، جو نوجوان پڑھ لکھ کر بڑے ہو چکے ہوں گے 18-19 سال، کچھ نہیں ہوگا اس سے، آپ تب بھی حافظ قرآن بن سکتے ہیں الحمدللہ۔ صحابہ میں ایسے کتنے تھے؟ کیا سب بچپن میں اسلام قبول کر کے سب بچپن سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کیا؟ نہیں، ہر ایک کی عمر 10-12 سال، 15 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، آپ اپنے ذہن سے یہ خوف کو نکال دیجئے کہ اب عمر ہو چکی ہے میاں، اب کیا ہے 22 سال 24 سال ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پر بھی رہبروں نے ایک خطرناک غلط طریقے سے رہبری کی اور کہا کہ میاں عمر ہو گئی ہے، کمانے کے لیے لائق بھی بن گئے ہو، شادی کر لو۔ ارے کرو، الحمدللہ، کیوں نہیں؟ شادی کرنے سے آدھا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن کس صورت میں تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس بچے کو پہلے کلمے کا مفہوم بتاؤ، روزے کے احکامات بتاؤ، نبی کی سیرت بتاؤ، صحابہ کے واقعات بتاؤ، اسلام کے 5 ارکان بتاؤ، ایمان کے 6 ارکان سمجھاؤ، قرآن کی تعلیم اسے دو۔ اسے کسی بھی معاملے کے اندر کمزور مت رکھو، پھر کہو گے بیٹا اب تم کو ہم نے بہترین اسلام کا پکا اور سچا سپاہی بنا دیا ہے، اب نکاح کر لو، اپنی ہونے والی اولاد کو بھی یہی تربیت تم دینا۔ کیا ہوا؟ باپ بگڑا ہوا، شادی کر دیا بچے کی اولاد ہوئی، باپ کے نقشے قدم پر بیٹا چلا، وہ بیٹے کے نقشے قدم پر اس کی اولاد چل رہی ہے۔ حالات تو یہ بنا دیا میں نے اور آپ نے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، رہبری ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ۔ میرے اور آپ رہبری کا تعلق، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہبری میں چل رہے تھے۔ ہر موقع پر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاننے اور ماننے والوں کی رہبری کر رہے تھے۔ جہاں اچھا کام ہوتا بلا کر خوشخبری دی جاتی کہ میاں آج اللہ نے تمہارے اس عمل سے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جہاں اگر کچھ کمی بیشی ہو جاتی ذرہ برابر، اللہ کے نبی بلا کر کہتے کہ دیکھو میاں اللہ کی کچھ ناراضگی نظر آ رہی ہے، رات کو اٹھو سجدے کر کے اپنی مغفرت کرا لینا۔ یہ تھی رہبری۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ ستاروں کے مانند ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا گیا
جو سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سر کو تیل لگایا ہوا، بال مضبوطی سے جمائے ہوئے، چہرے پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوا، بآواز بلند سلام کیا اور لامے لامے قدموں کو ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر بیٹھ گیا، اور اتنا قریب بیٹھ گیا کہ اس شخص کے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو لگ رہے تھے۔ صحابہ کرام کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ کون ہے بھائی، ہم احترام کرتے ہیں ہمارے نبی کا، ہم نے کبھی جرت نہیں کی کہ نگاہ بھر کے اپنے نبی کو غور سے دیکھے، ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہمارے الفاظ، ہمارا انداز، ہماری آواز بھی اتنی دبی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کبھی اپنے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرتے۔ یہ کون آدمی آ گیا جو بڑے بڑے قدموں کو ڈال کر نبی کے قریب آ گیا اور بیٹھ گیا؟ صحابہ کرام دیکھنے لگے۔ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، کچھ باتیں ہیں میری، اس کے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتایا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام توحید کا نام ہے، ایک اللہ کو مانا جائے، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، روزے رکھے جائیں سال میں 30 دن کے 29 دن کے، اور استطاعت ہو تو حج کیا جائے۔ جب یہ باتیں اس شخص کے سامنے رکھے، اس شخص نے پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ۔ صحابہ اپنے کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، تو اس کا مطلب اسے معلوم ہے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ صحابہ خاموش رہے۔ پھر ایمان کے تعلق سے پوچھا، ایمان کے 6 ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ پھر وہ آدمی پلٹ کر جواب دیا اور کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ۔ صحابہ کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ اب تو اس کو پکڑنا چاہیے، سب چیزیں معلوم رکھ کے پھر پوچھ رہا ہے، کیا اس کی حرکت ہے، کیا چاہتا ہے آخر؟ وہ آدمی جواب ملا، بیچ میں سے کھڑا ہوا اور لامے لامے قدموں کو ڈال کر مسجد نبوی سے باہر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے اسے تفصیل بتا دی، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے بتا دیا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے ساتھیو، یہ کون تھا جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے علاقے کا تو نہیں ہے، محلے کا تو نہیں ہے، کسی قبیلے قصبے کا بھی نہیں نظر آتا، دور سے اگر آیا ہے تو سفر کے آثار بھی نمودار نہیں ہوتے اس کے چہرے پر، نہ لباس کوئی گندا ہے، پاک اور صاف حالت میں آیا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں کہ جبرائیل تھا، تمہاری رہبری کرنے کے لیے آیا تھا۔ پتا چلا کہ اس قوم کی رہبری ضرور ہے، 100% پیور ایمان والوں کو اسلام سمجھانے کے لیے، ایمان سمجھانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ میرے نبی کے صحابہ کی رہبری کر کے آؤ۔ آج میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ باپ سے پوچھا گیا کہ بھائی اسلام کے کتنے ارکان ہیں، تو اٹکتے اٹکتے باپ نے بڑی مشکل کے ساتھ 5 گنوائے آگے پیچھے کر کے۔ لیکن اسی باپ سے پوچھا گیا، میاں ذرا بتاؤ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اب باپ دونوں مہنڈے دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ اسلام کے اس معلوم خالی ایمان کے بھی ارکان ہوتے کیا؟ ایمان کے بھی ارکان ہیں۔ باپ پریشان، اس لیے باپ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ باپ کو اگر معلوم ہوگا تو اپنی اولاد کی صحیح رہبری وہ کر سکے گا۔ آج باپ خالی کس لیے رہ گیا ہے؟ میں باپ ہوں، میری بات ماننا، میرا آواز سننا، میری لبیک کہنا، میرے پاس آ جانا، میں جو بولوں وہ کر لینا۔ استغفر اللہ، یہ باپ نہیں ہے، ظالم ہے یہ۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، برا نہیں ماننا میری بات کا دوستو، یہ باپ نہیں ہے، یہ ظالم انسان ہے جو اپنی اولاد کو اپنے رتبے کا دھوس جتا کر کے جو نا اسے نوڑانا چاہتا ہے۔ غلط رہبری کیجئے، آپ بہترین رہبری کر سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ آپ ایک اچھے باپ یا ماں کہلائے اور ایک اچھے ماں اور باپ بن جائے۔ یہ دنیا کی فکر کو چھوڑ دے، خود بھی آخرت کی فکر کریں، اپنی اولاد کو بھی آخرت کا جو نا پابند بنائے، اس سے ڈرائیں، موت کی سختی کیا ہوتی ہے، عذاب خبر کیا ہوتا ہے، میدان حشر کیا ہوتا ہے، حوض کوثر کا پیالہ کسے ملے گا، وہ خبر میں بچھو اور سانپ کیوں آتے ہیں، وہ خبر میں آگ کیوں پھیلتی ہے، وہ خبر کو ٹھنڈی کیوں بنایا جاتا ہے، موت آسانی سے کس کو کہتے ہیں، میدان حشر کی ہولناکی کیا ہوتی ہے، میدان میں کس کو آسانی دی جائے گی، جنت کے مقامات کیا ہیں، جہنم کے ہولناکیاں کیا ہیں۔ کبھی بیٹھ کے اطمینان سے کبھی اپنی اولاد سے ڈسکشن کیا ہے اس کے اوپر؟ کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس کے لیے؟
نہیں، فکر میں لگا ہوا ہے انسان کہ آج یہ کما لیا ہوں، یہ بنا دیا ہوں، کل وہ کما لوں گا تو پھر وہ بنا دوں گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ سوچو کب آئے گی موت، کس حالت میں آئے گی موت۔ سگریٹ پیتا رہوں گا، موت آ گئی تو بس ختم، اپنی لائف ختم، پوری اس طریقے کی آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کا ذکر و اذکار، آپ کا جو ہے نا قربانیاں تمام کی تمام ختم، اس لیے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی قانون کی مخالفت کی۔ سگریٹ پیتے پیتے موت آ گئی، گانے سنتے سنتے موت آ گئی، کچھ فاحشہ چیزیں دیکھتے دیکھتے موت آ گئی، جھوٹ بولتے بولتے موت آ گئی، ناچتے ناچتے موت آ گئی، داڑھی مونتے مونتے موت آ گئی۔ تو یاد رکھنا یہ ایسی خطرناک اور کربناک موتیں ہیں جس کا تذکرہ اسلام نے بڑے خطرناک انداز میں کیا ہے۔ کہاں ہے تصور؟ ہے کرتے تصور؟ سوچتے نہیں، اپنی مرضی کا اسلام چلائیں گے، اسلام کی مرضی کے مطابق نہیں آئیں گے۔ کئی دفعہ بولا گیا کہ جو ہے جمعے کے دن 12 بجے سے تجارت کاروبار سب بند، ملنا ملانا سب بند، 12 بجے کے بعد مسجد کے اندر داخلہ لو، سورہ کہف پڑھتے بیٹھو۔ کون آتا ہے بھائی؟ آج کا لے لیجئے آپ۔ اتنے جمعوں سے نصیحت کرنے کے باوجود یہ قوم پر، دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے ایک اور تیاری خطبے کی ہم کر رہے ہیں کہ دل بیمار ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی جمعے میں موقع ملا تو اسی عنوان پر انشاءاللہ ہمارا خطبہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو رہبر بنا دے میرے پاک پروردگار، رہزنوں سے ہماری حفاظت فرما میرے اللہ، ہمارے ماں باپ کے اندر تربیت کرنے کا حوصلہ پیدا فرما میرے پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کو جو ہے نا بخشش کا ذریعہ ہم کو بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ مساجد کو 24 گھنٹے کھلی رکھنے والی مساجد بنا دے میرے اللہ، ہمارے مؤذنین، امام اور خطیب حضرات میں ایسا جذبہ دے کہ وہ قوم کی رہبری کرنے میں لگ جائے میرے پاک پروردگار۔ ماں باپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ماں باپ اپنے قوم کی رہبری کرنے والے بن جائے میرے پاک پروردگار۔ اب تک کے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان غلطیوں کو معاف کر دے میرے اللہ، ان غلطیوں کو معاف کر دے میرے اللہ، ان غلطیوں کو معاف کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔